السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہے قیامت کی نشانیاں۔ ایک رات ایسی آئے گی، قیامت کی نشانیاں ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا کہ اپنے حصے کی نماز پڑھے گا اور سو جائے گا، پھر جا کر اپنے حصے کا قرآن پڑھے گا اور پھر سو جائے گا۔ اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چینکیں گے اور پوچھیں گے کیا ہوا، اور گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے اور اچانک دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے، اور جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائیں گے۔ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات آدمی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ اے دوست، آج رات کیا بات ہے کہ میں جی بھر بھر کے سویا ہوں اور اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ میں تھک گیا ہوں۔ پھر سورج کہاں جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہوتے ہو، اور ان میں سے ایک ایسے کسی شخص کو فائدہ نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا اور جس نے اپنے اعمال سے کوئی نیکی نہ کمائی ہوگی۔ سورج کا مغرب سے نکلنا ایک دن کے لیے ہوگا اور پھر سورج اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور قیامت تک مشرق سے ہی نکلے گا۔ سورج کا مغرب ایک دن کے لیے ہوگا، پھر اپنے معمول کی طرف واپس لوٹ آئے گا اور قیامت تک مشرق سے ہی نکلے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روز صحابہ سے پوچھا گیا کہ تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی آپ ہی بہتر جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج چلتے چلتے عرش کے درمیان پہنچ کے سجدے میں گر پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹتا ہے اور پھر اپنے معمول کے مطابق دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اور ایک روز وہ چڑھے گا کہ جب عرش کے نیچے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہنچے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور آج جا کے مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو فائدہ نہ ہوگا جو ایمان نہ لایا ہوگا اور جو ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ سورج نظام شمسی ہماری گلیکسی کا مرکز ہے اور زمین سے کچھ 3,00,000 گنا زیادہ حجم رکھتا ہے۔ جدید تحقیق دعویٰ کرتی ہے کہ 4,500 ارب سال پہلے یہ ایک بہت بڑے مالیکولر کلاؤڈ میں گریویٹیشنل کوالپیشن جو میٹر کا ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ سورج وجود میں آیا۔ یہ حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ زمین مشرق کی طرف اپنے مدار میں گھومتی ہے، اور چند مفسرین کے مطابق کہ وہ اچانک اپنے گردش کا رخ تبدیل کرے گی، لیکن چند علماء مغرب سے سورج طلوع ہونے کی بھی علامتیں قرار دیتے ہیں، اور وہ مغربی اور لاطینی تہذیب جو کہ انتہا کشش چمکتی اور دمکتی آنکھیں سیراب کر دیتی ہیں، سارے عالم کو ان کی جکڑ ہے۔ یہ اصل دھوکہ اور فریب ہے جن کی جانب ان کو علماء کا اشارہ ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے پر بھی علماء میں اختلافات، اور چند کے نزدیک مسلمان ایک ایک کر کے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اس لیے وہ اپنے گناہوں کی انفرادی توبہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دروازہ کھلا رہے گا، لیکن یہودی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر خود کو منتخب قوم بحیثیت مجموعی پوری کی پوری قوم کی مغفرت اور معافی کے طلبگار نہیں بلکہ خود کو اس کا حقدار سمجھیں گے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ان پر بند ہوگا۔ علماء میں اس بات پہ بھی اختلاف ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں اب توبہ کی ہے، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، وہ کفر میں ہی مر جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونا قیامت کی علامات کبیرہ میں سے ایک اہم ترین ساتھ ہوگی کہ ہزاروں لاکھوں سال سے اس کی زمین آباد ہے۔ آباد انسان پھر کسی دعا
की मगफरत के लिए हाथ बुलंद नहीं कर सकेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।